رسم الخط اور املا، اغراض و مقاصد۔ اس سبق میں رسم الخط اور املا کے متعلق کچھ بنیادی باتیں کی جائیں گی اور آپ کو رسم الخط اور املا کے بعض مسائل سے روشناس کرایا جائے گا۔ تمہید: دنیا میں رسم الخط کا موضوع خاصا دقیق اور الجھا ہوا ہے۔ اس ضمن میں ماہرین لسانیات نے اپنی اپنی تحقیقات کی روشنی میں مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ ماہرین کی تحریروں میں اس خیال کا اظہار صاف نظر آتا ہے کہ رسم الخط کی اصطلاح بالعموم کسی زبان کو لکھنے کے معیاری صورت کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ علم لسانیات کے متعلق صحت سے لکھنے کا نام املا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ علم لسانیات میں بہت سی بحثیں ایسی ہوئیں جو دراصل املا کے مسائل سے تعلق رکھتی تھیں، مگر وہ رسم خط کے عنوان سے شروع ہوئیں اور اس کے برعکس بھی ہوا۔ اس بحث نے املا کے مسائل کی واقعی اہمیت کو نمایاں نہیں ہونے دیا۔ رسم الخط کی تاریخ: قدیم انسان کے پاس لکھنے کا کافی سامان نہ تھا، اس لیے لکڑی کی کیل سے مٹی کی تختیوں پر تحریر نقش کر دیتا تھا۔ اس خط کے حروف تیروں کے سے سروں اور کیلوں کی مانند ہوتے تھے، چنانچہ اسے میخی خط کہا گیا۔ میخی رسم الخط کا شمار دنیا کے قدیم ترین خطوں میں ہوتا ہے۔ اسے پیکائی اور سیگوشی خط بھی کہتے ہیں۔ ہزاروں سال قبل یہ رسم الخط سیریا، شام، فارس، ایران اور میسوپوٹامیہ یعنی عراق میں رائج تھا، اور اس کی بنیاد وہیں تصویری حروف تھے جو سمیر نے ایجاد کیے۔ جب تصاویر کے بنانے میں زیادہ دقت محسوس ہوئی تو ان کو مختصر کر لیا گیا اور اسی عمل میں تصویر کی جگہ صرف کیل اور تیر نما نشان رہ گئے۔ شام، ایران اور عراق سے میخی رسم الخط میں لکھے گئے نوشتہ، خطبے وغیرہ بہت بڑی تعداد میں برآمد ہوئے، بلکہ کئی کتب بھی دریافت ہوئی ہیں۔ میخی خط کی 3 اقسام ہیں: درجہ اول سمیری، اکادی اور بابل کا خط۔ 3000 قبل مسیح میں وہ علامتی حروف جو تصویری خط سے اختصار کیے گئے۔ درجہ دوم یوگریٹک کا خط۔ 2000 قبل مسیح یہ زیادہ تر ابجدی اور ثلیثی حروف پر مشتمل تھا۔ درجہ سوم پیکائی یعنی قدیم فارس۔ 600 قبل مسیح اس میں صلیبی کے ساتھ علامتی حروف شامل تھے۔ چینی رسم الخط حروف کے بجائے کئی ہزار اشکال انگریزی میں کریکٹرز پر مشتمل ہے، اس لیے اسے دنیا کی مشکل ترین زبان سمجھنا چاہیے۔ جاپانی زبان کا قدیم رسم الخط بھی چینی سے مستعار تھا۔ اہل جاپان نے اسے محض 2000 اشکال تک محدود کر دیا، پھر ضرورت کے تحت مزید 2 رسم الخط جاری کیے گئے۔ انگریزی میں حروف تہجی تو 26 ہیں، مگر اس کی تکنیکی مسائل اردو سمیت کسی بھی بڑی زبان سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزی رسم الخط اور املا غرض ہر لحاظ سے اعتراضات کا نشانہ بنتا رہا ہے۔ 20ویں صدی کے عظیم ڈرامہ نگار جارج برنارڈ شاہ نے یہ لطیفہ گڑھا تھا کہ اگر میں چاہوں تو لفظ فش یعنی مچھلی اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں: گھوٹی GHOTI۔ دلیل یہ ہے کہ GH دو رفع جیسے الفاظ میں آتا ہے تو F کی آواز دیتا ہے، وہ جب اومن میں آتا ہے تو I کی آواز دیتا ہے، اور TI جب نیشن اور ریشن میں آتے ہیں تو ش کی آواز نکلتی ہے۔ ان تفصیلات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حرف و صوت کا رشتہ منطقی نہیں ہوتا۔ اس کی کئی وجہیں ہیں، جس میں سے ایک بنیادی وجہ زبانوں کا کسی غیر لسانی خاندان کے رسم الخط میں لکھا جانا ہے۔ اس کی ایک عمدہ مثال اردو ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ اردو ایک ہند آریائی زبان ہے، اس کا رسم الخط سامی ہے۔ عربی سے اس رسم الخط کو فارسی نے لیا
اور فارسی سے یہ اردو میں آیا۔ صدیوں کے اس تہذیبی اور تاریخی سفر میں اس رسم الخط میں بہت سی تبدیلیاں ہو گئیں۔ ابجد کا لفظ ابتدائی حروف الف ب جیم دال سے بنا ہے۔ حروف کے مجموعہ کو ابجد کہتے ہیں۔ چونکہ اردو زبان سنسکرت، فارسی اور عربی سے مل کر بنی ہے، لہٰذا اس میں سب زبانوں کے حروف موجود ہیں۔ خاص عربی حروف یہ ہیں: س، ہ، ذال، صاد، ضاد، طو، ظ، عین، قاف۔ ہندی کے خاص حروف یہ ہیں: ٹ، ڈال، ڑ، واو وغیرہ۔ خاص فارسی کے حروف یہ ہیں: پ، چ، ز، گاف۔ لیکن پ، چ، ڑ، گاف ہندی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ ہندی فارسی میں مشترک ہیں۔ ہندی میں خ کی آواز نہیں ہے، فارسی میں ہے۔ اسی طرح غین بھی عربی و فارسی میں مشترک ہے۔ ہندی میں بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، کھ، گھ جیسی ہکاری آوازیں حروف میں شامل ہیں، لیکن اردو میں در حقیقت ان کی ترجمانی مفرد حروف سے نہیں بلکہ دو دو حروف سے ہوتی ہے، لہٰذا بھ اور ٹھ، ب، ہ، ٹ، ہ وغیرہ کے مرکب ہیں، لہٰذا ان کو حروف میں شامل نہیں کیا گیا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ دونوں مل کر ایک آواز پیدا کرتے ہیں۔ کھا اور کہا میں جو صوتی فرق ہے وہ ظاہر ہے۔ اردو صوتیات کے اصولوں کے مطابق جب یہ مل کر ایک آواز دیتے ہیں تو انہیں دو چشمی ہے سے لکھتے ہیں۔ مثلاً یہ دو لفظ کھا اور کہا لکھے جائیں گے اور یہ امتیاز بہت ضروری ہے۔ اردو میں حرف کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، لہٰذا انہیں دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے: حروف موانی اور حروف معانی۔ اصوات کا اظہار ہوتے ہیں اور ان میں حروف کی مدد سے لفظ کی تحریری شکل بنتی ہے۔ یہ حروف کسی خاص معنی پر دلالت کے لیے وضع نہیں کیے جاتے، جیسے الف، ب، ت، ٹ، ث وغیرہ انہی حروف تہجی اور حروف مجا بھی کہتے ہیں۔ حروف کی قسمیں: حروف کی دو قسمیں کی گئی ہیں، ایک وہ جو دوسرے حروف کو ملا کر آواز قائم کرنے کے لیے آتی ہیں، جنہیں عربی میں حروف علت کہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو بغیر ان حروف کے اس میں مل کر آواز پیدا نہیں کر سکتے، وہ حروف صحیح کہلاتے ہیں۔ اردو میں عربی کی طرح حروف علت دو قسم کی ہیں، ایک محض علامت حرکات، دوسرے اصل حروف الف، واو، یہ۔ حروف کی شکلیں: حروف سے جب الفاظ بنائے جاتے ہیں تو حروف کی تین حالتیں ہوتی ہیں، ایک شروع میں، دوسرے درمیان میں، تیسرے آخر میں۔ گویا انہیں ابتدائی شکل، درمیانی شکل اور آخری شکل کہا جا سکتا ہے۔ بعض حروف کی تین سے بھی زیادہ صورتیں ہوتی ہیں، مثلاً میم لفظ کے شروع میں مور، بیچ میں مین، دو حالتیں جیسے محمد، قمر، آخر میں جیسے میم میں بعض حروف شروع میں مل کر نہیں آتے۔ یہ حروف الف، دال، زال، ر، ز، واو ہیں۔ جب کسی لفظ میں ان حروف کے بعد کوئی دوسرا حرف لکھنا ہو تو الگ لکھنا پڑے گا، جیسے اردو، سورج، نظر وغیرہ۔ جب ان حروف میں سے چند حروف مل کر لفظ بنتا ہے تو سب الگ الگ لکھے جائیں گے، جیسے دور، دورہ، اردو وغیرہ۔ حروف شمسی و قمری: عربی میں امتیاز و خصوصیت کے لیے اسماء پر ال لگا دیتے ہیں۔ بعض حروف ایسے ہیں کہ جب ان کے شروع میں ال آتا ہے تو لام تلفظ میں ظاہر کیا جاتا ہے، مگر بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کے پہلے ال آتا ہے تو لام تلفظ میں ظاہر نہیں کیا جاتا اور الفاظ کا اول صرف مشدد پڑھا جاتا ہے۔ جن حروف کے شروع میں ال نہیں پڑھا جاتا انہیں حروف شمسی کہتے ہیں۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب شمس کے پہلے ال لگایا جاتا ہے تو لام کی آواز ظاہر نہیں کی جاتی، الشمس پڑھتے ہیں، اور جن حروف میں لام کی آواز تلفظ میں ظاہر کی جاتی ہے انہیں حروف قمری کہتے ہیں، کیونکہ قمر پر جب ال لگاتے ہیں تو لام کی آواز ظاہر کی جاتی ہے، القمر۔ اس کا استعمال صرف عربی الفاظ کے ساتھ عربی قواعد کی روح سے ہوتا ہے۔ چونکہ اردو میں
ایسے الفاظ اکثر آتے ہیں، لہٰذا ان کی تفصیلات مندرجہ ذیل ہے۔ حروف قمری جیسے الامان الاول، فصیح البیان، عبد الجلیل۔ حروف شمسی مظفر الدین، یوم الدین، صاحب الذکر، الشمس۔ واو مادولہ، اردو میں چند الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں حرف واو ساکت ہوتا ہے، یعنی تلفظ میں ظاہر نہیں کیا جاتا، ایسے واو مادولہ کہتے ہیں، مگر یہ واو ہمیشہ خے کے بعد آتے ہیں۔ یہ الفاظ بہت کم ہیں، مثلاً خود، خویش، خوش، خور، خوردن، خواب، خواہش، خواجہ، خان وغیرہ۔ اردو میں بھی بعض الفاظ ایسے ہیں جہاں واو بجائے پیش کے استعمال کی جاتی تھی، لیکن اب وہ متروک ہوتی جاتی ہے، مثلاً اوس بجائے اس، پہنچنا بجائے پہنچنا، پرانا بجائے پرانا اور چورانا بجائے چرانا کے لکھتے تھے، اور اب بھی پرانے لوگ لکھتے ہیں۔ انفی آوازیں، ان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک تو جب اس کی آواز پوری ادا ہو، جیسے آسمان، شیطان، کمان وغیرہ، دوسری جب پورے طور پر ادا نہیں ہو بلکہ کسی قدر ناک میں گنگنی سے آواز نکلے، ایسی حالت میں اسے نون غنہ کہتے ہیں، جیسے آسماں، کنواں۔ نون غنہ یا تو حروف علت کے بعد آتا ہے، جیسے کنواں، سانپ، اینٹ، برسوں، یا حروف ساکن کے بعد جیسے میں، ہنسنا وغیرہ۔ نون غنہ جب بے یا پے کے قبل آتا ہے تو اس کی آواز میم کی ہو جاتی ہے، جیسے امبوہ، لمبا، چمپا وغیرہ، لیکن جب اس کے قبل حروف علت آ جاتا ہے تو آواز نون ہی کی رہتی ہے، جیسے تانبا وغیرہ۔ الف مقصورہ، الف مقصورہ محمودہ کے علاوہ اردو میں ایک الف مقصورہ بھی ہوتا ہے، یہ بعض خاص عربی الفاظ کے ساتھ آتا ہے، جیسے عقبہ، دعویٰ، اس ای کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ اس طرح عربی الفاظ میں بعض حروف پر کھڑا فتح لکھ دیتے ہیں، جس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے الف کے ساتھ کھینچ کر پڑھا جائے، جیسے رحمان۔ حروف کی ذیلی شکلیں، اردو تحریر میں عربی فارسی تحریر کی طرح یہ عجیب بات ہے کہ الفاظ میں بالعموم حروف پورے نہیں لکھے جاتے، بلکہ ہر حرف کی ذیلی شکل استعمال ہوتی ہے۔ اس طرح الفاظ نہایت مختصر ہو جاتے ہیں۔ یہ طرز تحریری نہایت شائستہ اور مہذب ہے۔ یہ خوبی در حقیقت نہایت قابل قدر اور دوسری زبانوں کے لیے قابل رشک ہے۔ اسپیلنگ، ہجا، ہجا سے مطلب حروف کی آواز اور ان کی حرکات و سکنات، آواز کو تحریری علامت میں لانے کا نام حروف ہے۔ علامات، ان علامات کو اعراب بھی کہتے ہیں، شاید اس لیے کہ اہل عرب کی ایجاد سمجھے جاتے ہیں اور کسی دوسری زبان میں نہیں پائے جاتے۔ اعراب کے معنی ہیں کسی حرف پر ان میں سے کسی علامت کا لگانا۔ انہیں حرکات بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کی علامات سے آواز میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ جزم سے سکون حاصل ہوتا ہے اس لیے حرکات و سکنات کی ترکیب استعمال ہوتی ہے۔ علامت کا لفظ مختصر ہونے کی وجہ سے زیادہ مناسب ہے۔ متحرک حروف، جس حرف پر کوئی حرکات واولز ہوتی ہے اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر، جسے عربی میں فتح کہتے ہیں، زبر کے معنی کھلنے کے ہیں، یعنی کل آواز کھل کر نکلتی ہے۔ اردو میں زبر کے معنی اوپر کے ہیں، چونکہ یہ علامت حرف کے اوپر آتی ہے اس لیے زبر کہتے ہیں۔ در حقیقت خفیف الف کی آواز پیدا کرتا ہے، اس آواز کو لمبا کرنے سے الف کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے مر اور مار۔ زیر، جسے عربی میں کسرہ کہتے ہیں، اردو میں زیر کے معنی نیچے کے ہیں۔ زیر اس لیے کہتے ہیں کہ علامت حرف کے نیچے آتا ہے اور اس کی آواز خفیف ای کی سی ہوتی ہے، مثال کے طور پر دل، مل، تل وغیرہ۔ تشدید، جب کوئی حرف مکرر آواز دیتا ہے تو بجائے 2 بار لکھنے کے صرف ایک ہی بار لکھتے ہیں اور اس پر یہ علامت لکھ دیتے ہیں، اس کا نام تشدید ہے۔ مثلاً مدت بجائے مدت ایسے لکھیں کہ دال 2 مرتبہ استعمال کریں، دال پر تشدید کی علامت لکھ دی،
اور اس سے مقصد حاصل ہو گیا۔ جس حروف پر تشدید ہوتی ہے اس پر علاوہ تشدید کے زبر زیر پیش میں سے کوئی علامت ضرور ہوتی ہے تاکہ پڑھنے میں زبان سے وہی آواز نکالی جائے، لیکن جب تشدیدی ایے واو پر آتی ہے تو لفظ کے پہلے جز کی حرکت کو گھمانا پڑتا ہے ورنہ تلفظ صحیح نہیں ہوگا۔ مثلاً نیر، اگر معمولی طور سے اس کے ہجے کیے جائیں گے تو یہ ہوں گے نیر، مگر یہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے یہ کے زبر کو گھما کر پڑھنا ہوگا اور پھر ہم نیر پڑھ سکیں گے۔ اس طرح دو چشمی ہے، نواب معمولی طور سے بھی کریں تو نواب ہوگا، لیکن ایک وجہ تشدید کو گھما کر پڑھنا چاہیے۔ جزم یا سکون، جب کسی حرف پر کوئی حرکت زیر زبر پیش میں سے نہ ہو، جیسے درخت میں خیتے پر جزم ہے، تو ایسے میں حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن کے معنی ٹھہرنے والے کے ہیں، یعنی اس حرف پر آواز ٹھہر جاتی ہے۔ الف ممدودہ، الف کو جب کھینچ کر پڑھتے ہیں اس وقت اس پر یہ علامت لگا دیتے ہیں، جیسے عام، آگ، آرا، آرائش وغیرہ۔ ایسے الف کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ مد کے معنی لمبا کرنے یا کھینچنے کے ہیں۔ حمزہ، اردو میں حمزے کا استعمال مصوتی خشو واویلز سیکوینس کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ یہ یا واو کے ساتھ آتا ہے، جیسے کئی، کھاؤ، جدائی، آئے وغیرہ۔ الف کا مد شروع اور درمیان دونوں میں آ سکتا ہے، مگر حمزہ یہ یا واو پر صرف درمیان یا آخر میں آتا ہے۔ تنوین، کسی اسم کے آخر دو زبر یا دو زیر یا دو پیش آنے کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کا مادہ نون ہے، چونکہ اس علامت کے دینے سے اس کے آخر حرف کی آواز نون پیدا ہوتی ہے، اس لیے اسے تنوین کہتے ہیں۔ جیسے نسلاً، بعد نسل، اتفاقاً، دفعتاً، یہ صرف عربی الفاظ میں آتی ہیں۔ اہم نکات، رسم الخط کی اصطلاح بالعموم کسی زبان کو لکھنے کی معیاری صورت کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ علم لسانیات کے متعلق صحت سے لکھنے کا نام املا ہے۔ قدیم انسان کے پاس لکھنے کا کافی سامان نہ تھا، اس لیے لکڑی کی کیل سے مٹی کی تختیوں پر تحریر نقش کر دیتا تھا۔ اس خط کے حروف تیروں کے سروں اور کیلوں میخ کی مانند ہوتے تھے، چنانچہ اسے میخی خط کہا گیا۔ لسانی اصولوں کے تحت حروف در حقیقت اصوات کا اظہار ہوتے ہیں اور ان حروف کی مدد سے لفظ کی تحریری شکل بنتی ہے۔ حروف کی دو قسمیں کی گئی ہیں، ایک وہ جو دوسرے حروف کو ملا کر آواز قائم کرنے کے لیے آتی ہیں، جنہیں عربی میں حروف علت کہتے ہیں، اور دوسری وہ جو بغیر ان حروف کے آپس میں مل کر آواز پیدا نہیں کر سکتے، وہ حروف صحیح کہلاتے ہیں۔ خلاصہ، دنیا میں رسم الخط کا موضوع خاصا دقیق اور الجھا ہوا ہے۔ اس ضمن میں ماہرین لسانیات نے اپنی اپنی تخلیقات کی روشنی میں مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ ماہرین کی تحریروں میں اس خیال کا اظہار صاف نظر آتا ہے کہ رسم الخط کی اصطلاح بالعموم کسی زبان کو لکھنے کی معیاری صورت کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ علم لسانیات کے متعلق صحت سے لکھنے کا نام املا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ علم لسانیات میں بہت سی بحثیں ایسی ہوئیں جو دراصل املا کے مسائل سے تعلق رکھتی تھیں، مگر وہ رسم الخط کے عنوان سے شروع ہوئیں اور اس کے برعکس بھی ہوا۔ اس بحث نے بھی املا کے مسائل کی واقعی اہمیت کو نمایاں نہیں ہونے دیا۔ قدیم انسان کے پاس لکھنے کا کافی سامان نہ تھا، اس لیے لکڑی کی کیل سے مٹی کی تختیوں پر تحریر نقش کر دیتا تھا۔ اس خط کی حروف تیروں کے سروں اور کیلوں کی مانند ہوتے تھے، چنانچہ اسے میخی خط کہا گیا۔ لسانی اصولوں کے تحت حروف در حقیقت اصوات کا اظہار ہوتے ہیں اور ان حروف کی مدد سے لفظ کی تحریری شکل بنتی ہے۔ حروف کی دو قسمیں کی گئی ہیں، ایک وہ جو دوسرے حروف کو ملا کر لکھی جاتی ہیں اور دوسرے عربی میں ان حروف کو علت کہتے ہیں، دوسرے وہ جو بغیر ان حروف کے آپس میں مل کر آواز پیدا نہیں کر سکتے، وہ حروف صحیح کہلاتے ہیں۔